तिलावत फिरोज़ आलम साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ سورۃ الحشر کی آخری چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ۔ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہی بد کردار لوگ ہیں۔ آگ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی ہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو ضرور دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے عجز اختیار کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ تمثیلات ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی۔ وہی ہے جو بن مانگے دینے والا، بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبہ والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا ہے اور کبریائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہی ہے اللہ جو پیدا کرنے والا، پیدائش کا آغاز کرنے والا اور مصور ہے۔ تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ اسی کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ کامل غلبہ والا اور صاحب حکمت ہے۔ قصیدہ اسد عودے صاحب جماعت کا وبی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. من قصيدة لجري الله في حلل الأنبياء حضرة ميرزا غلام أحمد المسيح الموعود والمهدي المعهود عليه الصلاة والسلام.
بمطلع على أسرار بالي، بعالم عيبتي في كل حال، بوجه قد رأى أعشار قلبي، بمستمع لصرخي في الليالي. لقد أرسلت من رب كريم رحيم عند طوفان الضلال، وقد أعطيت برهانا كرمح وثقفناه تثقيف العوالي. فلا تقف الظنون بغير علم، وخف أخذ المحاسب ذي الجلال. ترى آيات صدقي ثم تنسى، لحاك الله ما لك لا تبالي. تعال إلى الهدى ذلا خضوعا، إلى ما تكتسي ثوب الدلال. وإن ناضلتني فترى سهامي، ومثلي لا يفر من النضال. سهامي لا تطيش بوقت حرب، وسيفي لا يغادر في القتال. أبالإيذاء أترك أمر ربي، ومثلي حين يؤذى لا يبالي. فإن حربا فحرب مثل نار، وإن سلم فسلم كالزلال. رأيت بفضل ربي سبل ربي، وإن كانت أدق من الهلال. وكم سر أراني نور ربي، وآيات على صدق المقال. وكم سر أراني نور ربي، وآيات على صدق المقال. وعلم يبهرن عقول ناس، ورأي قد علا قنن الجبال. وقد أشربت كأسا بعد كأس، إلى أن لاح لي نور الجمال. وقد أعطيت ذوقا بعد ذوق، ونعماء المحبة والدلال. لفاظات الموائد كان أكلي، وصرت اليوم مطعام الأهالي. لفاظات الموائد كان أكلي، وصرت اليوم مطعام الأهالي. تركنا هذه الدنيا لوجه،
وآثرنا الجمال على الجمال وإنك تزدري نطقي وقولي ولو صادفته مثل اللآلي فلا تنظر إلى زحف فإني نظمت قصيدتي بالارتجال فلا تنظر إلى زحف فإني نظمت قصيدتي بالارتجال. السلام علیکم. ترجمہ گورنر مطاول مجیب راشد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام کے چند عربی اشعار آپ نے سماعت فرمائے. ان کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے. قسم اس ذات کی جو میرے دل کے بھیدوں سے آگاہ ہے، اور قسم اس ذات کی جو ہر حال میں میرے سینے کے راز سے واقف ہے. قسم اس ذات کی جس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے دل کو دیکھا ہے، اور قسم اس ذات کی جو راتوں کو میری آہوزاری کو سننے والا ہے. میں یقیناً رب کریم و رحیم کی طرف سے اس طوفان ضلالت کے وقت بھیجا گیا ہوں. پس تو نادانی کرتے ہوئے بے بنیاد خیالی باتوں کی پیروی نہ کر، اور جلال والے اور حساب لینے والے خدا کی گرفت سے ڈر. تو میری سچائی کے نشان دیکھتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے. خدا تیرا برا کرے، کیا بات ہے کہ تو پرواہ نہیں کرتا. فروتنی اور خاکساری سے ہدایت کی طرف آ جا. تو کب تک غرور کا لباس پہنے رکھے گا؟ اگر تو نے میرا مقابلہ کیا تو میرے تیروں کا تجھے پتہ لگ جائے گا، اور میرے جیسا آدمی مقابلے کے وقت بھاگا نہیں کرتا. لڑائی کے وقت میرے تیر خطا نہیں جاتے، اور میری تلوار لڑائی میں کسی کو نہیں چھوڑتی. کیا دکھ دیے جانے سے میں اپنے رب کے کام کو چھوڑ دوں، جبکہ میرے جیسا آدمی ایذا دیے جانے پر پرواہ نہیں کیا کرتا. میں نے اپنے رب کے فضل سے خدا کی راہیں پائیں، اگرچہ وہ ہلال سے بھی زیادہ باریک تھیں. اور کتنے ہی بھید میرے رب کے نور نے مجھے دکھائے، اور میری باتوں کی سچائی پر نشانات دکھائے ہیں. میں نے اپنے رب کے اشتیاق میں کوشش جاری رکھی اور کوئی سستی نہ کی، یہاں تک کہ مجھے وصال الہی کی خوشبو آ گئی، اور مجھے پیالے پر پیالہ پلایا گیا، یہاں تک کہ مجھ پر جمال حقیقی کا نور جلوہ گر ہو گیا، اور مجھے ذوق پر ذوق دیا گیا، اور محبت اور ناز کی نعمتیں عطا فرمائیں. میں نے اپنی فنا کے بعد دل کی زندگی کو پا لیا، اور میری سلطنت زوال کے بعد لوٹ آئی. دسترخوانوں کے پس خوردہ میری خوراک تھا، اور آج میں کئی گھرانوں کو کھلانے والا بن گیا ہوں. ہم نے یہ دنیا ایک چہرے کی خاطر چھوڑ دی ہے، اور ہم نے اس کے جمال کو جمال یعنی اونٹوں پر ترجیح دی ہے. تو میرے کلام اور میری بات کو حقیر سمجھتا ہے، اگرچہ تو نے اسے موتیوں کی مانند پایا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر.
فارسی قصیدہ سید عاشق حسین صاحب پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا تعالیٰ کی حمد اور سپاس انسان کامل کی صفات اور ان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات میں اکمال. یہ ہے خلاصہ ان چند اشعار کا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائے. اے خدا، اے چارہ آزار ماں، اے علاج گریہ ہائے زار ماں، حافظ و ستاری الجود و کرم، حافظ و ستاری الجود و کرم، بی کسارا یاری لطف عظم، بی کسارا یاری لطف عظم، خرد مندی کے وہ دیبونات، خیرت مندی کے او دیبونات، شمع بزمست آنکھیں او پروانات، شمع بزمست آنکھیں او پروانات، عشق تو گردد عیاں بر روئے او، عشق تو گردد عیاں بر روئے او، بوئے تو آیا زباموں کوئے او، بوئے تو آیا زباموں کوئے او، خود نشینی از پہ تائید او، خود نشینی از پہ تائید او، روئے تو یاد افتاد از دید او، روئے تو یاد افتاد از دید او، شاہ عالم کے نامش مصطفیٰ، شاہ عالم کے نامش مصطفیٰ،
سید عشاق حق شمس الضحا سید عشاق حق شمس الضحا ان کے ہر نوری تو پھیلے نور اوس ان کے ہر نوری تو پھیلے نور اوس ان کے منظور خدا منظور اوست کہ منظور خدا منظور اوست آنکھیں جملہ انبیاء و راستان آنکھیں جملہ انبیاء و راستان خادم و ناش ہمچو خاک آستان خادم و ناش ہمچو خاک آستان سید عشاق حق شمس الضحا بوئے تھو آیت زبامو ہوئے اور ان کا آج اب ان اشعار کا اردو ترجمہ ہے جو حضرت میر اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا اور حضرت حضور انور نے اس کی تجدید نظر فرمائی۔ اے خدا اے ہمارے دکھوں کی دوا، اے ہماری گریہ زاری کا علاج، تو ہی مہربانی اور عنایت سے ہمارا محافظ اور پردہ پوش ہے، اور کمال مہربانی سے بے کسوں کا ہمدرد ہے۔ عقل مند وہ جو تیرا دیوانہ ہے، شمع بزم ہے وہ جو تیرا پروانہ ہے، تیرا عشق اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے در و دیوار سے تیری خوشبو آتی ہے، تو اس کی نصرت کے لیے خود تیار ہو جاتا ہے، تیرا چہرہ اس کے دیدار سے یاد آ جاتا ہے۔ وہ جہاں کا بادشاہ جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے جو حق کے عاشقوں کا سردار اور شمس الضحا ہے، وہ ہے کہ ہر نور اسی کی طفیل سے ہے، وہ ہے جس کا منظور کردہ خدا کا منظور کردہ ہے، وہ جس کے سب انبیاء اور راست باز خاک در کی طرح خادم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ امیر صاحب یو کے نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے امن ایوارڈ کی۔ Assalamu alaikum, Hazur. The introduction of the Peace Prize, the Ahmadiyya Muslim Peace Prize for the Advancement of Peace, was launched in 2009. It is an international award which recognizes work carried out
to advance the cause of humanitarian peace. It is given to those who have made a distinctive contribution towards peace without favor or prejudice. The Peace Prize seeks to identify those who work tirelessly without seeking any recognition or reward for their work except the service of humanity. It gives me great pleasure to announce that for the 2012 Peace Prize, this award is given to Dr. Bache Adaji for his outstanding work for the promotion of peace, for his outstanding work which has provided hope and future for thousands of people. Dr. Bachi, who now lives in America, was born in Ghana, is a renowned reconstructive spine surgeon and founder of the Foundation of Orthopedic and Complex Spine, a non-profit organization which has provided orthopedic and spine care for thousands of people in Ghana and Barbados. He set up the charity with £100,000 of his own money, and over a year has arranged for and led dozens of teams of surgeons and clinicians to travel to Ghana and Barbados to counsel patients, perform orthopedic surgical procedures, and train local surgeons in the latest surgical techniques. The charity also educates and equips local healthcare providers to meet the orthopedic needs of their patients. All surgery is provided free or at a nominal cost to cover hospital expense. There is never a charge for the physician's services or product provided by the charity. As a result of Dr. Bachi's work, many patients have regained their health and resumed gainful employment, and children have resumed academic and unrestricted recreational activities. Dr. Bachi also opened a permanent clinic in Accra, in Ghana, and through which he continues to help most needy. He himself still takes time out from his surgery in the United States to travel to Ghana to operate and treat patients so as to ensure that he remains close to the real passion. The Peace Prize will be awarded to Dr. Bachi at the UK National Peace Symposium in spring of 2013. On behalf of the entire Ahmadiyya Muslim community, I congratulate him on his vision, his dedication, and his commitment to this work. Jazakallah.